الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارک کو ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی گہری نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور دنیا بھر کے انسانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں جب کبھی تقریر کا اتفاق ہو تو ہم اپنے نبی کے فضائل، ان کے مناقب اور محاسن و کمالات بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے نبی کا آج ذکر کریں گے، اپنے نبی کا ذکر سنیں گے اور ان کے ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل التحیت و تسلیم کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمارے لیے درس ہدایت ہے اور مشعل راہ ہے۔ حضور کی زندگی کے جس گوشے پر بھی تقریر ہو، حضور کی زندگی کے جس لمحے اور کیفیت کے بارے میں درس ہو، وہ یقیناً سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے تو ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کھل سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہر موضوع پہ لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ آج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے یہ ایک اہم گوشے پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی بندگی کیسے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے عمل سے کیسے اللہ کے قریب کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے، تشریف آوری کا جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اللہ کی خشیت اور محبت پیدا کی جائے۔ کسی بھی کام کو بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک زبانی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اے لوگوں یہ کام کرو، اے لوگوں یہ کام مت کرو، یہ زبانی دعوت ہوا کرتی ہے، اس کا بھی اپنا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ایک اور دعوت کا طریقہ ہے، وہ پریکٹیکلی طور پہ کہ ہم کر کے دکھائے کہ یہ کام ایسے کیا جاتا ہے، تو اس کے اثرات زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اس کے اثرات دور تک مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے قول کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اے لوگوں تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ویسے ہی آپ نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کی بندگی کس طور پہ کرنی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ حضور کیسے عبادت کیا کرتے تھے اور کیسے بندوں کو اللہ کے قریب کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کوئی 40 سال کے قریب ہونے لگی، فکانا حبب الیہ الخلا فکانا یخلو بغار حرا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو رہی تھی تو اللہ نے آپ کے دل میں خلوت نشینی اور عزلت نشینی کی محبت ڈال دی۔ حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کروں گا، غار حرا پر جا کر اللہ کو یاد کروں گا۔
اللہ کی بندگی بازار میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی بندگی مجمع عام میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی بندگی مسجد حرام کے احاطے میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی بندگی مکہ میں کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب کسی کی محبت دل میں اتر آتی ہے تو وہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اس مقام پر جا کر کے ملاقات کروں جہاں پہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کوئی تیسرا حائل نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے رب کی بندگی کروں گا۔ کہاں جا کر کروں گا؟ غار حرا پہ جا کے کروں گا جہاں پہ کوئی اور مجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ تو حضور کیسے عبادت کیا کرتے تھے؟ فَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِيهِ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور غار حرا میں جاتے تھے، ایک دو رات نہیں کئی راتیں تنہا ہوا کرتے تھے اور اپنے رب کی بندگی کیا کرتے تھے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اللہ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا حکم آیا، نہ تہجد کی تاکید آئی، نہ کسی اور نماز کا حکم آیا۔ ابھی اللہ نے کوئی عبادت آپ کے اوپر فرض کی ہی نہیں، اس کے باوجود حضور کے دل میں اللہ کی بندگی کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ حضور اللہ کی بندگی کے لیے غار حرا پہ جایا کرتے تھے اور ایک دو رات نہیں کئی راتیں اللہ کے ساتھ تنہا ہوا کرتے تھے، اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے اور وہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات آپ کو تفصیل کے ساتھ سماعت کرنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا جوئی کو کتنا اونچا مقام دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ شریف میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، مکہ میں اسلام لانے والوں کی تعداد کم تھی، تو حضور نے چاہا کہ میں آس پاس کے علاقے میں جاؤں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ چنانچہ آپ طائف میں تشریف لے گئے۔ طائف میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، تو طائف کے لوگوں نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، سنگ باری کی، حضور کو لہو لہان کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں طائف سے لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے ہوئے روایتوں میں آتا ہے کہ حضور ایک باغیچے میں پہنچتے ہیں، ایک درخت کے آسرے میں پہنچتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کے حضور ہاتھ بلند کر دیتے ہیں، اور اس موقع پہ جو آپ نے دعا فرمائی ہے اس دعا کے الفاظ دیکھے کہ حضور کی نظر میں اللہ کی رضا جوئی کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انت رب المستضعفین، اے پروردگار تو کمزور لوگوں کا رب ہے، وغیاث المستجیرین، جو لوگ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، الی من تکلنی، اے پروردگار میں تیری دعوت کو لے کر کے، تیرا پیغام لے کر کے، تیرے دین اسلام کو لے کر کے ان کافروں کے پاس گیا تھا، ان لوگوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، اے پروردگار تو ان کو ہدایت دے دے، تو ان کو توفیق دے دے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی و الی عدو ملکتہ امری، اے پروردگار تو مجھے اپنے دشمنوں کے حوالے نہ کر، اے پروردگار تو میرے اوپر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو میرے اوپر رحم نہ کرے۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اسی جملے کے لیے میں یہ پوری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اے اللہ جب میں طائف میں گیا تھا تو ان لوگوں نے مجھے پتھر مارے، جب میں طائف میں گیا ان لوگوں نے مجھ پہ سنگ باری کی، ان لوگوں نے مجھے لہو لہان کر دیا، میری دعوت کو مسترد کر دیا، ان تمام چیزوں کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر اے پروردگار تو مجھ سے راضی ہے تو میں تیری رضا کے لیے میں ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قربان جائے حضور کی نظر میں اللہ کی رضا جوئی کی کتنی اہمیت تھی۔ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ان لم یکن بک غضب علی، اگر اے پروردگار تو ناراض نہیں ہے تب تو مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ہمیشہ راضی رہے اور میں تیری رضا جوئی کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آج کا نوجوان، آج کا انسان، آج کا مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آج کا انسان ایک وقت کی نیند قربان نہیں کر سکتا فجر کی نماز میں حاضر ہونے کے لیے۔ آج کا انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے چند برے دوستوں کی سنگت نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی راہ میں لٹانا گوارا نہیں کرتا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا جوئی کی یہ اہمیت بیان کی کہ اے لوگو
اگر تمہیں پتھر کھا کر بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تم پتھر ضرور کھا لینا، لیکن اللہ کی رضا کو معمولی مت سمجھنا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی رضا کتنی اہم چیز ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے لوگو، اللہ کی معمولی سی جو رضا ہوتی ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے، اور جس کو اللہ اپنی محبوبیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے ساری کامیابیاں اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کی رضا کتنی اہم چیز ہے اور اللہ کی رضا کتنی قیمتی چیز ہے، اس کو اگر ہم اردو کے الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو اس طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس پوری روئے زمین کے برابر سونا ہو اور وہ پورا سونا اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کے بدلے میں اسے اللہ کی رضا مل جائے، تب بھی ہم اس آدمی سے یہی کہیں گے کہ تم نے اتنی بڑی چیز اتنی معمولی قیمت میں حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا ساری روئے زمین کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت ایک دو نہیں 1000 سالہ زندگی عطا فرما دے، وہ اپنی 1000 سالہ زندگی اس طور پہ گزارے کہ دن میں روزہ رکھتا ہو اور جہاد کرتا ہو اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہو، اس کے عوض میں اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، تب بھی ہم اس بندے سے یہی کہیں گے کہ تم نے بہت معمولی محنت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا تمہاری ان تمام محنتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی انسان کو 1000 مرتبہ زندگی ملے، وہ ایک ایک کر کے ساری زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دے، پھر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تب بھی ہم اس سے یہی کہیں گے کہ تم نے اللہ کی رضا بہت معمولی سودے کے ذریعے سے حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ تمہاری قربانیوں کے مقابلے میں اللہ کی رضا بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے پتھر کھایا کرتے تھے۔ اس کے آگے روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پہ کتنا اعتماد کیا کرتے تھے، کتنا توکل کیا کرتے تھے، کتنا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ توکل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، یہ کافروں کا طبقہ ہوتا ہے، ان کو اپنے معبودوں پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، دنیا پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، زور بازو پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کا طبقہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہوتا ہے جو دنیا کے اسباب کو استعمال کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، لیکن اس کا بھروسہ اللہ سے زیادہ اسباب کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور اگر پیسہ نہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اولاد ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے، اولاد نہیں تو وہ شکوہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسباب کے اوپر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسباب کا استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو اعتماد کرتے ہیں وہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ پیسہ ہے لیکن اعتماد ان کا اللہ کے اوپر ہے، گھر میں تالا لگایا لیکن اعتماد اللہ کے اوپر ہے، جانور کو باندھ دیا لیکن اعتماد ڈوری اور رسی پر نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، تم دنیا کے اسباب کو اختیار ضرور کرو، تم اپنے بیماروں کو دوا ضرور کھلاؤ، لیکن دوا پہ بھروسہ مت کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں سورہ واقعہ میں ہیں، اس میں اللہ نے سبب کا ذکر کیا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سبب کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی مشیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا بیان فرمایا؟ ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، تم خلوت میں پہنچتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ محض تمہارے چاہنے سے اولاد ہو جائے گی؟ نہیں، اولاد تمہاری ان کوششوں سے نہیں ہوتی ہے، ام نحن الخالقون، اولاد تو ہماری مرضی سے ہوا کرتی ہے۔
پھر ایک انسان کاشتکار کھیت میں جاتا ہے، کھیت میں جانے کے بعد دانہ زمین کے اندر بو دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے دانہ زمین میں دبا دیا تو پودا نکل آئے گا، میں نے پانی ڈال دیا پودا نکل آئے گا، لیکن قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے زمین میں دانہ دبانے والے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم زمین کا سینہ چیر کر کے تمہیں پودا عطا کر دیتے ہیں اور تمہیں غلہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انسان بادلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بادل ہمیں پانی دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ بادلوں سے پانی نہیں آ رہا ہے، کتنے بادل آسمان میں رہتے ہیں وہ پانی نہیں برساتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو بادل برستا ہے اور تمہارے گلاس میں پانی آ جاتا ہے، یہ پانی تمہاری کوشش سے نہیں، بادلوں سے نہیں، ہماری مشیت سے آتا ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے کہ تم لکڑیوں کو جلاتے ہو، بتاؤ یہ لکڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ درختوں سے آئی۔ یہ درخت کس نے پیدا کیے؟ درخت ہم نے پیدا کیے۔ اس کا مطلب تمہارے چولہے کا جو جلاون ہے وہ تمہارے درختوں کا کمال نہیں ہے، وہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے۔ قرآن نے ان 5 آیات کے اندر بیان کر دیا کہ اے لوگو، تم دنیا کے سارے اسباب اختیار کر لو، اس اسباب کو اختیار کرنا یہ تمہاری زندگی کا تقاضا ہے، لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان دواؤں پہ بھروسہ نہ کرو جو میڈیکل سے خریدتے ہو، بلکہ اس اللہ کے اوپر اعتماد کرو جس نے دواؤں کے اندر شفا رکھی ہے۔ اے لوگو، تم اپنی کوششوں کو ضرور جاری رکھو، لیکن کوششوں پہ اعتبار مت کرنا بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتبار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پہ کیسا توکل کیا کرتے تھے، 3 واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں تشریف لے جا رہے ہیں، غار ثور میں پہنچ گئے۔ آج کل حجاج کرام جب جاتے ہیں غار ثور بھی جاتے ہیں، غار ہرا بھی جاتے ہیں۔ غار ثور پہاڑ پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا، پہاڑ میں ایک غار نظر آئے گا، اس غار کی جو کیفیت ہے بالکل وہی ہے جو کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضور تشریف لے گئے، غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں غار ثور کے اندر پناہ گزی ہے، غار ثور کے اندر تشریف فرما ہے۔ دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لو رآ احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ، دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر کوئی دشمن اپنے پیر کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے تو اس کی نظر پھسلتی ہوئی فوراً ہم تک پہنچ جائے گی اور وہ ہم کو پکڑ لیں گے اور ہماری بدخواہی کریں گے۔ تو اس موقع پہ ایک انسان جب کہ سفر ہجرت میں نکلا ہوا ہو، ایک انسان جب کہ اپنا ترک وطن کر کے آ رہا ہو، ایک انسان اپنے سارے لوگوں کو چھوڑ کے آ رہا ہو، دشمن اس کے تعاقب میں لگے ہو اور سر کی قیمت عرب کے 100 اونٹ رکھ دیے گئے ہو، ایسا انسان کتنا بدحواس ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا توکل، حضور کا توکل، حضور کے اوپر حضور کا توکل اللہ کی ذات پہ کیسا تھا، ملاحظہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکا ہے؟ اے ابو بکر، کسی غار کے اندر 2 لوگ پناہ گزی ہو تو اور اس کے ساتھ اللہ ہو تو بتاؤ، بھلا بتاؤ، کیا کوئی ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ یہاں پہ ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہاں پہ تنہا نہیں ہیں بلکہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا پروردگار موجود ہے، تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توکل تھا۔ اور آگے بڑھیے، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں کیا ہوتا تھا، حضور کا جو کاشانہ اقدس ہوتا تھا، حضور کا جو حجرہ مبارک ہوتا تھا، اس کے اوپر چند صحابہ کرام مقرر ہوا کرتے تھے۔ وہ رات بھر نگہبانی کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے، کہیں کوئی بدخواہ نہ آ جائے اور حضور کو تکلیف نہ دے دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ اقدس کے اندر ہے، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، حضرت جبریل امین وحی لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں اور حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی،
بھی اللہ آپ سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ کر دے گا. کوئی دشمن آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی دشمن آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتا, کوئی دشمن آپ کے گھر تک نہیں آ سکتا, اور کسی دشمن کے لیے آپ کے در تک رسائی ممکن نہیں ہے. رات کی تاریکی میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. حضور چاہتے تو صبح تک انتظار کر لیتے, حضور چاہتے تو صبح مسجد میں بعد نماز فجر لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت فرما دیتے, لیکن حضور کا اللہ کی ذات کے اوپر کیا توکل تھا, کیا اعتماد تھا. اسی وقت جب آیت نازل ہوئی, حضور نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی, اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا, اور وہ صحابہ جو دروازے کے باہر کھڑے تھے ان صحابہ سے فرمایا کہ اذهبوا, اے میرے صحابہ اب تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, گھروں میں جا کے آرام کر دو, اس لیے کہ قد عصمنی اللہ, اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے اور میری جان کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ اللہ رب العزت کے اوپر حضور کا توکل تھا, اور اس میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ایک انسان اللہ پہ توکل کیسے کرے گا. موت کا فرشتہ, موت جو ہے ہمارے دہلیز تک پہنچ چکی ہے, لیکن اللہ پہ ہمارا توکل ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مال تباہی کے دہانے پہ لگا ہوا ہے, اللہ سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دشمنوں نے ہمارے خلاف ہر طرف سے محاذ کھول رکھے ہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ مایوس وہ ہوتا ہے جو کسی مردہ خدا کو مانتا ہو. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جس کی صفت الحی القیوم ہے, جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اے لوگو, تمہارے سامنے بڑے مشکل دور آئیں گے, دشمن تمہارے سامنے کھڑا رہے گا, تمہیں مارنے کی تیاری کرے گا, تمہیں تہہ تیگ کرنے کی کوششیں کرے گا, تمہارے خلاف ووٹنگ ہوگی, تمہارے خلاف زہر پھیلایا جائے گا, تمہارے خلاف نفرتوں کا بازار گرم کیا جائے گا, اور تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کی, تمہیں تمہارے رب سے برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. لیکن اس دور پر فتن میں تمہارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے. تمہارا معین و مددگار وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا تھا. تمہارا معین و مددگار وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے درمیان محفوظ کر دیا تھا. تمہارا معین و مددگار وہی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا. اور تمہارا معین و مددگار وہی ہے جس نے غار ثور کے اندر تمہارے نبی کو محفوظ رکھا تھا. وہ خدا کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اسے موت نہیں آتی ہے. تم اس زندہ خدا کے بندے ہو تو تم اپنا اعتماد ہمیشہ بحال رکھو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق ہے, اور یہ سبق ہمیں بتا رہا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو, اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں توڑنا ہے, اللہ سے ہمارا قلبی رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ جو دل اللہ سے برگشتہ ہو چکے ہیں ان کو پھر سے اللہ سے وابستہ کر دیا جائے, جو بندے اللہ سے دور ہو چکے ہیں پھر سے ان کو اللہ کے قریب کر دیا جائے. اور وہ نگاہیں کہ جن کے پاس نور معرفت نہیں ہے, نور بصیرت نہیں ہے, ان نگاہوں کے اندر نور بصیرت پیدا کر دیا جائے. حضور اسی کے لیے تو تشریف لائے تھے. حضور کی زندگی سے اور آپ کے جشن ولادت سے اگر ہم نے یہ چیز بھی نہیں سیکھی تو بتاؤ پھر ہم کیا سیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بالمقابل, دشمن کے بالمقابل, تلوار کے بالمقابل اللہ کی ذات پہ کیسے بھروسہ کیا کرتے تھے. روایتوں میں آیا ہے حضور ایک جنگ میں تشریف لے گئے, واپس لوٹ رہے تھے, بڑی سخت دھوپ تھی, بڑی سخت گرمی تھی. عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے, عرب میں درخت بھی نہیں ہوتے. صحابہ نے سوچا دوپہر کا وقت ہے, کہیں درخت مل جائے تو حضور کی استراحت کا انتظام ہو جائے, آپ کے آرام کرنے کا انتظام کر دیا جائے. چنانچہ صحابہ نے تلاش کیا, یہ ایک ببول کا درخت ملا جہاں پہ کچھ سایہ تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ اس درخت کے سائے میں آرام فرما لے, ہم دور چلے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے آسرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اپنی تلوار آپ نے نکالی, اوپر آپ نے لٹکا دی, اس کے بعد درخت کے آسرے میں آرام فرمانے لگے. صحابہ کرام بھی کچھ دور چلے گئے. ایک دشمن خدا ادھر سے گزر رہا تھا, اس نے سوچا کہ محمد عربی
آدمی تنہا ہیں، ان کی تلوار بھی ان سے دور ہے، ان کے صحابہ بھی نہیں ہیں، بہت اچھا موقع ہے، لاؤ میں تلوار نکالوں، ان کا قصہ ختم کر دوں۔ حضور کی تلوار اس نے لے لی، تلوار کو بے نیام کر دیا۔ تلوار کو بے نیام کرنے کے ساتھ حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بڑے کمال حماقت کے ساتھ کہتا ہے، میں یمنعک منی، میں نے آپ کی تلوار سوت لی ہے، میرے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہے، آپ نہتے اور بے سہارا ہے، بتائیے آپ کو کون مجھ سے بچانے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے اوپر کیا توکل تھا، آپ نے فرمایا اللہ، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ زبان اقدس سے کلمہ جلالت نکلتا ہے، اللہ کا لفظ ادا ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا اس دشمن خدا پہ راشا طاری ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ خوف زدہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اس کا روب دوسرے کے اوپر طاری ہو چکا ہے۔ جیسے ہی حضور نے اللہ کا نام لیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اس تلوار کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہی تلوار اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا، میں یمنعک منی، تو نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے آپ کو مجھ سے کون بتا سکتا ہے، تو اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب میری تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تم ایک مسافر ہو، تم ایک راہگیر ہو، تمہارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے، تم کو کون بچا سکتا ہے؟ تو اس وقت وہ شخص اعتذار پہ مجبور ہوتا ہے اور کہتا ہے، کن خیر آخذن، یا رسول اللہ آپ مجھ کو چھوڑنے والے بن جائے، آپ مجھ سے اچھا انتقام لینے والے بن جائے، آج مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے دوستوں میں سلامت چلا جاؤں اور پھر آپ کی تعریف کروں اور لوگوں میں یہ بیان کروں کہ جئتو من عند خیر الناس، میں دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا لیکن آج میں جس انسان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، روئے زمین پہ میں نے اس سے بہتر کوئی انسان نہیں دیکھا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ پہ ہمیں کتنا توکل کرنا چاہیے، جو ہمیں آج سبق دے رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر توکل کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی یاد میں رویا کرتے تھے، اپنے رب کی خشیت سے رویا کرتے تھے، اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور اپنے رب سے اس قدر لو لگاتے تھے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ کانا یحدثنا، حضور ہمارے درمیان ہوتے، ہم سے بات کر رہے ہوتے، ہمارے گھر کے ایک فرد کی طریقے سے ہوتے، لیکن جیسے ہی مؤذن اذان دیتا فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا، حضور نماز کی طرف اس طریقے سے نکل پڑتے گویا کہ گھر میں وہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جب اللہ کا منادی ندا دے جاتا لبا مسرعن، حضور سب سے پہلے لبیک کہتے ہوئے مسجد پہنچ جاتے تھے، اور حضور سے اس معاملے میں کوئی سبقت کر لے جانے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، اذانیں ہو رہی ہے لیکن کوئی مسجد پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بابری مسجد کا مسئلہ، یقیناً جن لوگوں نے بابری مسجد کی حرمت کو پامال کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اے مسلمانوں تم یہ مت سمجھنا کہ صرف مجرم وہی ہے جنہوں نے اس مسجد کی حرمت کو پامال کیا، بلکہ وہ مسلمان بھی مجرم ہیں جو اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو غیر تھے، وہ تو اپنی روش پہ چل رہے ہیں، تم تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو حی علی الصلاۃ کا مفہوم سمجھتے ہو، تم تو حی علی الفلاح کا مفہوم سمجھتے ہو، اس کے باوجود اس مقدس کلمے کو سن کر کے اگر تمہاری مسجد آباد نہیں ہو رہی ہے تو بتاؤ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے بارے میں آیا ہے کہ جیسے ہی آپ حی علی الصلاۃ سنا کرتے تھے لبا مسرعن، حضور لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا، حضور ہم سے ایسے جدا ہو جاتے تھے جیسے کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا منادی اب ندا دے چکا ہے تو دنیا کی کسی کام کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور حضور نے اپنی زندگی کی کوئی بھی فرض نماز اپنے گھر کے اندر نہیں ادا کی ہے۔ حضور نے جتنی بھی فرض نمازیں ادا کی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے ساری فرض نمازیں حضر کے وقت میں صرف مسجد میں ادا کی ہے، گھر میں کبھی کوئی نماز آپ نے ادا نہیں فرمائی جو کہ فرض ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اسلام آیا، جب اسلام آیا شروع میں تو مسلمانوں کے اوپر نماز تہجد فرض کر دی گئی تھی، نماز تہجد فرض کر دی گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب اسلام آیا تھا تو لوگ دن میں کام کیا کرتے تھے، رات کو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا،
تو وہ آگ جلاتے تھے، اس کے بعد جوا کھیلتے تھے، وہ آگ جلاتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، وہ آگ جلاتے تھے اور فخریہ قصیدے کہا کرتے تھے۔ یہ آگ جلانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، چراغ بھی گھروں کے اندر ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے مجمع عام میں، بازاروں میں یا کسی مقام پہ نکل جاتے، لکڑیاں جلاتے، اجالا کر لیتے، پھر اس کے بعد فخریہ قصیدے پڑھتے، شعر پڑھتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے اور بہت سارے غیر شرعی کام کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے لوگوں کو اس برائی سے روکنے کے لیے نماز تہجد کو فرض کر دیا کہ اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم نماز تہجد ادا کرتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ جب مسلمان نماز تہجد کی بنیاد پہ ان تمام چیزوں سے جدا ہو گئے اور اللہ کی طرف لو لگانے لگے تو اللہ رب العزت نے نماز تہجد کی فرضیت کو ختم کر دیا اور اس کے استحباب کو باقی رکھا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری راتیں موبائلوں میں گزرا کرتی ہے، ہماری راتیں اوباشوں کے ساتھ گزرا کرتی ہے، ہماری راتیں فضول گوئی میں گزرا کرتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے جو مقدس صحابہ تھے راتوں کو کیا کیا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائے وہ ایک چادر ہے جو بچھائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر آپ توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں کو کس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ چند روایتیں سنا کر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، لیکن وہ بندگی کیسے ہوتی تھی؟ ایک روایت میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ نکلا، حضرت عائشہ کے گھر پہنچا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اخبرینی باعجب ما رأیتہ من رسول اللہ، اے ام المومنین آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت کو دیکھا ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، دن کی عبادتوں کو بھی دیکھا ہے، رات کی عبادتوں کو بھی دیکھا ہے، اخبرینی باعجب ما رأیتہ من رسول اللہ، حضور کی زندگی میں جو سب سے پیارا عمل آپ نے دیکھا ہے وہ آپ ہم سے بیان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ سوال آیا۔ یہ سوال انتہائی مشکل ترین سوال ہے، اس لیے کہ جس زندگی میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہو، اگر اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے کہ سب سے حیرت انگیز خوبی کون سی ہے تو جواب دینا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ کسی مقام پہ صرف کمالات ہی کمالات ہو، پھر پوچھا جائے کہ کوئی ایک کمال بتلا دو تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ہم کس کمال کا تذکرہ کریں گے۔ کچھ یہی حال حضرت عائشہ کا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا کلو امرہی عجبا، اے پوچھنے والے تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ حضور کی زندگی میں سب سے بہترین عمل کون سا تھا، تو سنو کانا کلو امرہی عجبا، حضور کی زندگی کا ہر عمل بہتر تھا، حضور کی زندگی کا ہر عمل منفرد ہوا کرتا تھا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضور کی زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ عمل دوسرے سے کمتر ہے اور دوسرا عمل اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، حضور کی زندگی کا ہر عمل اپنے آپ میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ لہٰذا میں حضور کی زندگی کے سب سے بہتر عمل کی تو تحدید نہیں کر سکتی، لیکن ایک واقعہ ضرور سناتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور میرے پاس تشریف لائے، میرے بازو میں لیٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں جا کر کے اللہ کی بندگی کر لوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہے، اللہ کی بندگی کرنا چاہے تو میں آپ کو منع نہیں کروں گی، بس میری خواہش یہ ہے کہ حضور میرے ہی حجرے میں عبادت کرے تاکہ مجھے خوشی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، مشک کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ اس نماز کی کیا کیفیت ہے؟ روایتوں میں آیا کہ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پہلی رکعت مکمل کی، رکوع کیا، رکوع کے بعد جب سجدے میں تشریف لے گئے تو حضور اللہ کے خوف سے رونے لگے، اللہ کی یاد میں رونے لگے، اس کی محبت میں اشکبار ہو گئے، حتی بل الارض۔ روایتوں میں آیا کہ حضور کے چشمان مبارک سے
اتنے آنسو جاری ہوئے کہ جس مقام پہ آپ نماز ادا کر رہے تھے وہ پوری کی پوری زمین آپ کے مقدس آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس قدر آپ کے اوپر گریہ طاری ہوا، رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور روتے رہے۔ اس کے بعد حضور نے اپنی نماز مکمل کی تو روایتوں میں ہے کہ جب حضور تشہد کی حالت میں تھے، قاعدے کی حالت میں تھے، تو آپ کے چشمان مبارک سے اتنے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ حتی بل لحیتہ، پوری داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور روتے رہے، نماز مکمل کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے نماز مکمل کی، اس کے بعد میرے بازو میں بستر پہ آ کے لیٹ گئے۔ اس وقت بھی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ رات گزر گئی، صبح نمودار ہو گئی، حضرت بلال حبشی تشریف لائے اور اس کے بعد حضور کو نماز کی طرف بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے۔ حضرت بلال حبشی نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت بلال حبشی نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَقَدْ أُنزِلَ عَلَيَّ اللَّيْلَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور عرض کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات اللہ رب العزت نے میرے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں، عقل والے بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں دن و رات کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، جو بیٹھ کر بھی اس کو یاد کرتے ہیں، جو بستروں پہ لیٹ کر بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے اور عذاب نار سے محفوظ فرما دے۔ تو قرآن کریم کی ابھی آیت نازل ہو رہی ہے، حضور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے لوگو تمہاری راتیں اس انداز سے گزرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے نبی کو اپنے بستر کے اوپر تلاش کیا، حضور بستر پہ نظر نہیں آئے، تو رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر بڑھانا شروع کیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہوں گے تو میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ جائے گا، لیکن حضور کمرے میں نظر نہیں آئے۔ تو میں نے مسجد کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ حضور کے قدم مبارک سے مس ہو گئے اور میں دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مسجد میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کے حضور دعائیں کر رہے ہیں اور اس کی رضا و خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راتیں ہوا کرتی تھی۔ اور دن کیسے ہوا کرتے تھے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا تو واز فرما رہے ہوتے، اور اگر واز نہیں فرماتے تو آپ کی زبان پہ کلمہ تسبیح جاری ہوا کرتا تھا، ذکر ہوا کرتا تھا، استغفار ہوا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں انی لاتوب الی اللہ و انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور کسی روایت میں آیا ہے کہ 100 مرتبہ میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ جس ذات کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، حضور انبیاء کے سردار ہے، اس کے باوجود آپ دن بھر میں 70 مرتبہ اور کبھی 100 مرتبہ استغفار کر کے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگو تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، لہذا تم اپنے دنوں کو ہوٹلوں پہ مت گواؤ، تم اپنے دنوں کو فضول کاموں میں مت گواؤ، بلکہ جس طریقے سے میں اپنے دنوں کو اللہ کی عبادت میں اور توبہ و استغفار میں گزارا کرتا ہوں، اسی طریقے سے تم بھی اپنے دنوں کو گزارا کرو۔ دو روایتیں بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز سے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا کیا خوف ہوا کرتا تھا، کیا خشیت ہوا کرتی تھی۔ دنیا میں بارش ہوتی ہے، آج کل ہمارے علاقے میں بھی بارش کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، ہوا کو جب لوگ دیکھتے ہیں، ہوا کو محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس بارش کے بعد، اس ہوا کے بعد بارش ہوگی، جب بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا، جب سبزہ ہوگا تو جانور کھائیں گے، اور اسی سبزے سے ہم بھی فیضیاب ہوں گے، ہمارے غلے میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک بارش ہوتی ہے، اس سے کتنی خوشیاں وابستہ ہو جایا کرتی ہے۔ ہر انسان بارش کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن روایتوں میں آیا ہے کہ جب بارش کا وقت آتا تھا اور ہوائیں چلتی تھی تو حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھتے تھے، اقبل و ادبر، اپنے گھر کے اندر آگے کی طرف جاتے تھے، پیچھے کی طرف آتے تھے، خرج و دخلا، کبھی اپنے حجرے مبارک کے اندر داخل ہوتے، کبھی حجرے مبارک سے باہر ہو جاتے، یعنی بے چینی کا اور اضطراب کا اظہار فرمایا کرتے کہ بارش کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی ہوتی تھی، جو اضطرابی کیفیت ہوتی تھی، وہ آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی تھی اور آپ کے چہرے مبارک سے بھی ظاہر ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر بارش ہو تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بارش پر تو خوشی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی کہ بارش پہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب بارش ہوتی ہے اور بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، آپ رنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یؤمننی ان یکون فیہا عذاب، کسی روایت میں آیا ہے کہ قد دمر قوم بریح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ ایک سورہ ہے، اس سورہ کا نام سورہ احقاف ہے، اور ایک قوم گزری ہے جس قوم کا نام قوم عاد ہے۔ اس قوم کے جو پیغمبر تھے، اس پیغمبر کا نام حضرت ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کئی سال تک لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئی، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ عذاب کیسے آیا؟ قرآن کہتا ہے ریح فیہا عذاب علیم، اس سے پہلے قرآن کہتا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ اللہ نے اس پہ عذاب کیسے بھیجا؟ عذاب اس طور پہ بھیجا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہوائیں چل رہی ہے، بارش کا سما بن رہا ہے، اور بادل جو ہے بستی کے قریب آ رہے ہیں، سارے لوگ خوش ہو گئے کہ اتنے دن سے بارش نہیں ہوئی، اب بارش ہو جائے گی۔ وہ قوم بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بادل دیکھ رہے ہو یہ رحمتوں کا بادل نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کا بادل ہے۔ یہ جو سما دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی رحمتوں کا سما نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے غضب کا موقع ہے۔ اس کے بعد ریح فیہا عذاب علیم، جو ہوائیں چل رہی تھی ان ہواؤں کے اندر اللہ کا غضب چھپا ہوا تھا، اور جو بادل آ رہے تھے وہ اللہ کی آگ لے کر کے آ رہے تھے۔ فوراً اس قوم کے اوپر وہ آگ برس جاتی ہے اور ہواؤں کی بنیاد پہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہواؤں کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ قربان جائیں، حضور کے سینے مبارک میں اللہ کا کتنا خوف تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں صرف اس بنیاد پہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ جب میں اپنے علاقے میں ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو قوم عاد کے اوپر جو ہوائیں اللہ نے بھیجی تھی وہ ہواؤں کا تصور میں ہونے لگتا ہے، تو میں اس بات سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں یہ ہوائیں اللہ کا عذاب لے کر تو نہیں آ رہی ہے۔ اس بنیاد پہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اور اس خوف کا اظہار میرے چہرے سے بھی ہوتا ہے اور میرے عمل سے بھی ہوا کرتا ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کا کتنا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ حضور کے بدولت عذاب نہیں آئے گا۔ وہ ذات گرامی کہ جس کے بدولت اللہ نے عذاب کو ٹال رکھا ہے، ان کے دل میں عذاب کے حوالے سے اس قدر اضطراب اور بے چینی ہے، تو ہماری بنیاد پہ تو عذاب آنے والا ہے۔ ہم تو کتنے برے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خشیت ہے، نہ ہی کوئی ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کس طریقے سے دعائیں کی ہے، ایک روایت ملاحظہ فرمائے۔ یہ انشاءاللہ ہماری تقریر کی آخری روایت ہوگی۔ اس روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے اللہ، ان بتوں نے تیرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر رکھا ہے، تجھ سے دور کر دیا ہے، راہ راست سے پھیر دیا ہے۔ جو لوگ میرا اتباع کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا حکم مانتا ہے قیامت کے دن وہ میرا ہوگا، ومن عصانی، اور جو میرا حکم نہیں مانتا ہے، اے اللہ تیرا معاملہ اس کے سپرد ہے، تو چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور واضح الفاظ میں فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الرحیم۔ اے اللہ، اگر تو میری امت کو عذاب دینا چاہے، بلا شبہ تجھے حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو ان کا رب ہے، اور اگر تو میری قوم کو معاف کرنا چاہے تو غفور الرحیم ہے، تجھے معافی سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ جب قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی تو اس موقع پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم امتی امتی۔ اے اللہ، وہ حضرت ابراہیم تھے جو اپنے گناہگار امت کو تیرے حوالے کر رہے تھے، اے اللہ وہ حضرت عیسیٰ تھے جو اپنی گناہگار امت کے عذاب کی بات کر رہے تھے، لیکن میں محمد الرسول اللہ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اللہم امتی امتی۔ اے اللہ تو میری امت کو معاف کر دے، میری امت گناہگار ہے، اس پہ رحم کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں غلغلہ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا جبریل اذهب الی محمد وصلہ ما یبکی۔ اے جبریل، تم سدرہ سے اترو، زمین پہ پہنچو، میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو کر کے ان سے پوچھو کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، لیکن اے جبریل جاؤ پھر بھی محبوب سے پوچھو تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے اور ان کی تسلی ہو جائے۔ حضرت جبریل امین حضور کے پاس آئے تو حضور نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت جبریل امین نے واپس جا کر خدا کی بارگاہ میں ساری بات رکھی تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے یہ کہہ دینا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے محبوب، آپ کو اپنی امت کے حوالے سے اس قدر رنجیدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت کی باری آئے گی، سنردیک فی امتک، آپ کی امت کے معاملے میں ہم وہ فیصلہ کریں گے جس فیصلے کی بنیاد پہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے لب و لہجے میں بیان فرمایا ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کی نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ہمیں ایک طرف تقوی سکھا رہی ہے، خشیت سکھا رہی ہے، اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کتنے مہربان تھے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی مہربانیاں کی، کتنی دعائیں کی اور اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نمازوں کو پڑھ کر کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور گناہ سے بچ کر کے حضور کے دل کو راحت پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اچھے اور برے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میں اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور جب برے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس موقع پہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو اپنے برے عمل کے ذریعے سے حضور کو رنجیدہ نہ کرے، بلکہ
بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، ان پہ درود پڑھے، ان کا ذکر خیر کرے اور ان کی یاد میں شب و روز کو گزارے اور اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے جس طریقے پہ حضور چلا کرتے تھے اور ہمیں جس طریقے پہ چلنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بیان میں کسی قسم کی کوئی لغزش ہو تو اسے درگزر فرمائے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔